پیرس کے ایک ہسپتال کے کمرے میں 11 نومبر 2004 کو فلسطین کی آزادی کا جو پرچم 4 دہائیوں سے بلند تھا وہ آخر ڈھل گیا۔ لیکن مرنے والا صرف ایک شخص نہیں تھا، وہ تھا ایک خواب، وہ خواب جسے 75 سال تک اپنے سینے سے لگائے رکھا تھا ایک چھوٹے قد کے شخص نے، جس کی داڑھی میں فلسطین کی مٹی بسی تھی، جس کے کاندھے پر کوفیہ فلسطین کی روات شناخت تھی اور جس کی کمر میں ہمیشہ ایک خالی پستول لٹکتی تھی۔ نام تھا محمد یاسر عبد الرحمن عبد الرؤف عرفات، مگر دنیا اسے یاسر عرفات اور خلوص سے ابو عمار کہتی تھی۔ ایک ایسا لیڈر جسے کبھی پاگل کہا گیا، کبھی انقلابی، کبھی دہشت گرد اور کبھی عمل کا نوبل انعام یافتہ، ایک ہی سکے کے دو رخ۔ تو سوال یہ تھا کہ آخر یہ کون تھا جس نے پوری دنیا کی طاقتوں کو للکارا، اپنی قوم کو اتنا بلند کیا کہ اقوام متحدہ میں بھی اس کی آواز گونجی اور پھر اچانک زوال کا منہ دیکھا۔ آئیے ہم پلٹتے ہیں تاریخ کے اوراق، اس دن جب یہ سب شروع ہوا تھا۔ سال 1929، چاندنی راتوں والا قاہرہ، لیکن عرفات کے گھر میں نہیں تھی کوئی چاندنی۔ یاسر عرفات 24 اگست 1929 کو قاہرہ میں پیدا ہوئے، جہاں ان کے والدین فلسطینی نسل کے تاجر پناہ گزین تھے۔ لیکن عرفات خود دعویٰ کرتے تھے کہ میں یروشلم میں پیدا ہوا ہوں، کیونکہ ان کے لیے یروشلم محض شہر نہیں، جنت سے بھی عزیز تھا۔ جب وہ صرف 5 برس کے تھے، ان کی والدہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ والد نے انہیں یروشلم بھیج دیا، ایک ایسے شہر میں جہاں ہوا میں پہلے سے ہی مٹی اور خون کی بو تھی۔ 1947 میں جب اقوام متحدہ نے فلسطین کو تقسیم کرنے کی قرارداد منظور کی تو پوری عرب دنیا آگ بگولا تھی۔ عرفات، جو ابھی محض 18 برس کے تھے، نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی اور ہاتھ میں ہتھیار تھام لیا۔ میں نے ثانوی تعلیم میں ہی جنگ کا طالب علم ہونا سیکھ لیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک نوجوان کے دل میں فلسطین کی آزادی کا بیج بو دیا گیا تھا۔ 1949 میں عرفات قاہرہ یونیورسٹی میں داخل ہوئے اور سول انجینئرنگ پڑھی، لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ انقلابی سرگرمیوں میں بھی گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ 1952 میں وہ فلسطینی اسٹوڈنٹس لیگ کے صدر منتخب ہوئے۔ یہ وہی زمانہ تھا جب ان کی ملاقات خلیل الوزیر ابو جہاد سے ہوئی، جو مستقبل میں فتح کے شریک بانی بننے والے تھے۔ 1950 کی دہائی کا کویت تیل کی دولت سے مالا مال، لیکن محنت کے پیسے بہت کم تھے۔ عرفات وہاں ایک انجینئر کی حیثیت سے کام کرنے گئے، پبلک ورکس وزارت میں کام کیا، پھر ایک کنسٹرکشن کمپنی میں شریک ہو گئے، لیکن اصلی کام وہ رات کے اندھیرے میں کر رہے تھے۔ 1959 میں کویت کے ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں چند فلسطینی نوجوان جمع ہوئے اور ایک نئی تحریک کی بنیاد رکھی، جس کا نام تھا فتح، حرکت التحریر الوطنی الفلسطینی۔ فتح کا مقصد ایک تھا، مسلح جدوجہد کے ذریعے فلسطین کی آزادی۔ کوئی عرب حکومت ہماری مدد کرے یا نہ کرے، یہ وہ نعرہ تھا جو جلد ہی فلسطینی کیمپوں میں گونجنا شروع ہوا۔ 1967 کی 6 روزہ جنگ عربوں کی تذلیل کی انتہا تھی۔ مصر، شام، اردن سب کے سب ہار گئے، لیکن عرفات کے لیے یہ وہ وقت تھا جب اس نے دیکھا کہ باقاعدہ فوجیں تو ہار گئیں، لیکن گوریلا جنگ ابھی زندہ ہے۔ 21 مارچ 1968 کو اسرائیلی فوج نے اردن کے مقام کارامہ پر فتح کے اڈوں کو تباہ کرنے کے لیے حملہ کیا۔ اسرائیل کا دعویٰ تھا کہ وہ مزاحمت کو ختم کر دیں گے، لیکن ہوا کچھ اور ہی تھا۔ عرفات اور ان کے ساتھیوں نے اسرائیلی فوج کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ یہ جنگ تھی تو چھوٹی، لیکن اثر بہت بڑا تھا۔ کارامہ کی جنگ فلسطینی مزاحمت کی پہلی بڑی فتح بن گئی۔ 1969 میں وہ تنظیم آزادی فلسطین کے چیئرمین منتخب ہوئے۔ اسی کے بعد یاسر عرفات پوری عرب دنیا میں ایک چہرہ بن کر ابھرے۔ عرفات اب کوئی انجینئر نہیں تھا، وہ فلسطینی عوام کی آواز تھا۔ کارامہ کی فتح کے بعد عرفات کی مقبولیت اتنی بڑھ گئی کہ وہ اردن میں ایک ریاست کے اندر ریاست بن گئے۔ لیکن یہی وہ نقطہ تھا جہاں المیہ شروع ہوا۔ اردن کے بادشاہ شاہ حسین نے محسوس کیا کہ عرفات کی مسلح قوتیں اردن کی خود مختاری کے لیے خطرہ ہیں۔ ستمبر 1970 میں اردنی فوج نے فلسطینی کیمپوں پر حملہ کر دیا۔ یہ وہی واقعہ ہے جسے بلیک ستمبر یعنی سیاہ ستمبر کہا جاتا ہے۔
ہزاروں فلسطینی مارے گئے۔ عرفات خود بمشکل بچ نکلے اور اپنی ساتھیوں کے ساتھ لبنان کی طرف نقل مکانی کی۔ وہ دن تھا جب ایک عرب بادشاہ نے فلسطینیوں کے خلاف ویسا ہی ظلم کیا جیسا اسرائیل کر رہا تھا، لیکن عرفات نے منہ نہیں چھپایا۔ اس نے بلیک ستمبر کے نام سے ایک نئی تنظیم بھی تشکیل دی، جس نے بدلہ لینے کے لیے کئی کارروائیاں کی، جن میں سب سے مشہور 1972 کے میونخ اولمپکس میں اسرائیلی کھلاڑیوں کا قتل تھا۔ لبنان میں عرفات نے اپنا نیا ہیڈ کوارٹر بنایا، لیکن یہ بھی آرام کا مقام نہ تھا۔ 1975 میں لبنان کی خانہ جنگی شروع ہوئی اور عرفات بھی اس میں گھستے چلے گئے۔ اسرائیل عرفات کو ہر جگہ ڈھونڈ رہا تھا۔ جون 1982 میں اسرائیلی فوج نے لبنان پر حملہ کر دیا اور بیروت کا محاصرہ کر لیا۔ عرفات اور POL کے لڑاکے مہینوں تک بمباری جھیلتے رہے۔ بالآخر عرب ممالک کی ثالثی پر عرفات کو بیروت چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ وہ تیونس چلے گئے، جہاں تنظیم آزادی فلسطین کا نیا ہیڈ کوارٹر قائم ہوا۔ لیکن عرفات کا سب سے بڑا سفارتی کارنامہ لبنان سے پہلے کا ہے۔ 13 نومبر 1974 جب وہ پہلی بار اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بولے۔ کسی گوریلا رہنما کو کبھی یہ اعزاز نہیں ملا تھا۔ وہ دن بھی عجیب تھا۔ عرفات نے اپنی داڑھی صاف کرائی تھی، ایک نیا خاکی سوٹ پہنا تھا اور اپنی کمر میں وہ مشہور خالی پستول لٹکا رکھی تھی۔ جب وہ پوڈیم پر کھڑے ہوئے تو ان کی آواز لرز رہی تھی، لیکن الفاظ آگ تھے، آگ۔ میں ایک ہاتھ میں زیتون کی شاخ اور دوسرے ہاتھ میں آزادی کی بندوق لے کر آیا ہوں۔ میرے ہاتھ سے زیتون کی شاخ کو گرنے مت دیجیے۔ یہ تقریر 90 منٹ تک جاری رہی۔ اگلے ہی دن دنیا کے بڑے اخبارات کی سرخیاں بنی اور صرف 9 دن بعد اقوام متحدہ نے قرارداد 3237 منظور کر کے تنظیم آزادی فلسطین کو مبصر کا درجہ دے دیا۔ لیکن اسی عرفات نے ایک ایسی غلطی کی جس نے فلسطینیوں کو دہائیوں تک نقصان پہنچایا۔ 1990 میں جب صدام حسین نے کویت پر حملہ کیا تو عرفات نے صدام کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ خود حکومت کے سربراہ محمود عباس اسے غلطی قرار دیتے ہیں۔ اس حمایت کی وجہ سے کویت نے 3 لاکھ فلسطینیوں کو نکال باہر کیا۔ سعودی عرب اور خلیجی ممالک نے فلسطینیوں کو مالی امداد بند کر دی اور PLO کو شدید مالی بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ عرفات نے اپنے فیصلے کی قیمت چکائی، لیکن فلسطینی عوام نے اس سے بھی زیادہ۔ 1990 کی دہائی کا آغاز ہو چکا تھا، سرد جنگ ختم ہو چکی تھی اور عرفات نے محسوس کیا کہ مسلح جدوجہد سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اب وہ مذاکرات کی طرف مائل ہونے لگے۔ 1993 میں خفیہ مذاکرات شروع ہوئے۔ ناروے کے شہر اوسلو میں POL اور اسرائیل کے نمائندوں نے چھپ کر امن معاہدے کی بنیاد رکھی۔ 13 ستمبر 1993 کو وائٹ ہاؤس کے لان میں تاریخ کا ایک اور باب لکھا گیا۔ یاسر عرفات اور اسرائیلی وزیر اعظم اسحاق رابین نے ہاتھ ملایا۔ اس معاہدے کے تحت فلسطینی نیشنل اتھارٹی قائم ہوئی اور عرفات 1994 میں 27 سال جلا وطنی کے بعد فلسطین واپس لوٹے۔ اسی امن کوشش کے صلے میں 1994 میں عرفات، اسحاق رابین اور شیمون پیریز کو نوبل امن انعام دیا گیا۔ لیکن یہاں اصل سوال تھا، کیا یہ امن واقعی آنے والا تھا؟ شاید 2000 میں صدر بل کلنٹن نے یاسر عرفات اور اسرائیلی وزیر اعظم ابود براک کو کیمپ ڈیوڈ میں مدعو کیا، فلسطین کے مسئلے کا آخری حل نکالنے کے لیے۔ کلنٹن نے وہ نقشہ پیش کیا جس میں فلسطین کو مغربی کنارے کا 95% حصہ اور غزہ دیا جا رہا تھا، لیکن یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت ماننا تھا۔ عرفات نے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا یروشلم کے بغیر فلسطین کا کوئی وجود نہیں۔ کلنٹن نے واپس جاتے ہوئے کہا کہ عرفات نے سب سے بڑا موقع ضائع کر دیا، لیکن فلسطینیوں کے نزدیک عرفات نے اپنی قوم کی عزت بچا لی۔ اس کے فوراً بعد دوسری انتفاضہ شروع ہو گئی جس نے امن کے تمام دروازے بند کر دیے۔ اب اسرائیل نے عرفات کو رام اللہ کے مقاطع صدارتی ہیڈ کوارٹر میں قید کر دیا۔ وہ 2.5 سال تک وہاں سے باہر نہیں نکل سکے۔ اس دوران عرفات کی صحت تیزی سے گرنے لگی۔ بالآخر اکتوبر 2004 میں انہیں پیرس لے جایا گیا۔ پیرس کے ہسپتال میں 11 نومبر 2004 کو یاسر عرفات کی روح پرواز کر گئی۔ سرکاری طور پر موت کی وجہ دماغی جریان خون بتائی گئی، لیکن عرفات کی بیوہ سوہا عرفات نے کبھی یقین نہیں کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ عرفات کو پولونیم 210 کے زہر سے مارا گیا۔ 2012 میں ان کی درخواست پر قبر کشائی کی گئی اور سوئس سائنسدانوں نے عرفات کے جسم میں پولونیم کی معمول سے 18 گنا زیادہ مقدار پائی۔
فرانسیسی تحقیقات نے بعد میں کہا کہ موت قدرتی تھی، لیکن تنازع آج تک ختم نہیں ہوا۔ عرفات نے کوئی ریاست نہیں دیکھی جس کا وہ خواب دیکھتے تھے۔ انہوں نے یروشلم کو آزاد نہیں دیکھا جسے وہ اپنی والدہ کی طرح چاہتے تھے، لیکن انہوں نے فلسطینی قضیے کو ایک ریفیوجی کیس سے بدل کر دنیا کی سب سے بڑی قومی تحریک بنا دیا۔ انہوں نے پی ایل اے کو خلیجی ممالک کی کٹ پتلی سے نکال کر اقوام متحدہ کی رکنیت تک پہنچایا۔ آج بھی فلسطینی کیمپوں میں دیواروں پر دو چہرے نمایاں ہیں، ایک عرفات کا جس کی کمر میں خالی پستول لٹکتی ہے، اور دوسرا کوفیہ میں لپٹے غزہ کے بچوں کا۔ عرفات نے فلسطین کو اپنی روح بنا دیا تھا اور فلسطین نے عرفات کو۔ وہ چھوٹا قد ان کے عظیم خواب کا آئینہ تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ مذاکرات میں ناکام رہے، کچھ کہتے ہیں انہوں نے بہت بڑی قربانیاں دی، لیکن ایک بات طے ہے، جب تک آخری فلسطینی کی آنکھ میں یروشلم کا خواب زندہ ہے، تب تک یاسر عرفات بھی زندہ ہے۔ وہی عرفات جو اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر چلا اٹھے تھے، زیتون کی شاخ کو گرنے مت دیں۔